السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے احباب نے میسیجز کے ذریعے مجھ سے یہ پوچھا ہے کہ کیا نماز وتر کے بعد بھی ان نوافل ادا کیے جا سکتے ہیں یا نہیں۔ تو اس بارے میں گزارش یہ ہے کہ مستحب تو یہ ہے کہ رات میں آخری نماز وتر ہوں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے کہ اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترن، کہ رات کی نماز میں آخر میں وتر ادا کیا کرو، اور یہ حدیث بخاری شریف حدیث نمبر 998 اور مسلم شریف حدیث نمبر 751 اور ابو داود میں یہ حدیث نمبر 1438 ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم جو ہے یہ استحباب اور فضیلت کے لیے ہے، نہ کہ وجوب کے لیے، کیونکہ صحیح مسلم میں ہی ایک روایت ہے کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وتروں کے بعد بیٹھ کر 2 رکعات ادا فرمائی تھیں۔ یہ صحیح مسلم حدیث نمبر 738 ہے، اور امام نووی رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وتروں کے بعد بیٹھ کر یہ 2 رکعات وتروں کے بعد نماز کے جواز کے لیے ادا فرمائی تھی، اور نفلی نماز بیٹھ کر ادا کرنے کے جواز کے لیے پڑھی ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہمیشگی نہیں فرمائی، بلکہ 1 یا 2 مرتبہ یا پھر کچھ بار ایسا کیا تھا۔ بخاری اور مسلم وغیرہ میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور بہت سے دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی روایات میں یہ صراحت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات میں آخری نماز وتر ہوا کرتے تھے، اور اسی طرح صحیحین میں بہت ساری مشہور احادیث پائی جاتی ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر کو آخر میں پڑھنے کا حکم بھی دیا ہے، جن میں سے میں نے آپ کو پہلے 3 احادیث کا حوالہ دیا بھی ہے، اور ایک اور حدیث بھی ہے وہ بھی بخاری شریف میں ہے کہ جس میں جو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا صلاۃ اللیل مثنی مثنی، کہ رات کی نماز 2 رکعات ہے، جب صبح ہونے کا خدشہ ہو تو پھر ایک رکعت اور ملا لیا کرو، اس سے وہ ساری طاق رکعت ہو جائیں گی۔ تو اس کے علاوہ کئی ایک احادیث ہیں جن میں یہ بیان ہوا ہے، تو ان احادیث کے ہوتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ گمان کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ وتروں کے بعد 2 رکعات ادا فرمایا کرتے تھے اور رات کے آخر میں یہی 2 رکعتیں ادا کرتے تھے، بلکہ اس کا معنی یہی ہے کہ ان 2 رکعتوں میں جواز کا بیان ہے، اور یہی صحیح ہے۔ اسی طرح شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے بھی جو ان کا فتاوی اسلامیہ ہے جلد 1 صفحہ 339 پر، انہوں نے بھی یہ بعد میں ادا کی جانے والی 2 رکعات کی حکمت بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ وتروں کے بعد لوگوں کے لیے نماز کے جواز کو بیان کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، گویا آپ کا یہ عمل صرف جواز کے لیے ہے۔ تو اگر کوئی شخص نماز وتر اپنی تراویح کے ساتھ یا عشاء کی نماز کے ساتھ ہی ادا کر لیتا ہے، اور بعد میں اس کا دل کرتا ہے یا اس کی نیند کھل جاتی ہے رات کے آخری حصے میں اور وہ عبادت کرنا چاہتا ہے، تو وہ نوافل ادا کر سکتا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ اب ان نوافل کے بعد وہ دوبارہ وتر نہیں پڑے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا وتران فی لیلۃ، یہ حدیث ابو داود حدیث نمبر 1439 اور نسائی حدیث نمبر 1479 اور ترمذی حدیث نمبر 470 ہے۔ تو دوبارہ تو وتر نہیں پڑھے جائیں گے، البتہ آپ نوافل پڑھ سکتے ہیں۔ اور امام ترمذی اسی حدیث نمبر 470 کے ذیل میں یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں
کہ وقال بعض اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہم، کہ بعض اہل علم اصحاب نبی اور ان کے علاوہ دیگر اہل علم نے بھی یہ فرمایا ہے کہ اذا اوتر من اول اللیل ثم نام ثم قام من آخر اللیل، کہ جب بندے نے رات کے اول حصے میں وتر پڑھ لیے، پھر سو گیا، پھر کھڑا ہوا رات کے آخری حصے میں، تو فإنہ یصلی ما بدا لہ، تو وہ جتنے نفل پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے، ولا ینقض وترہ، تو اپنا جو پہلے وہ وتر پڑھ چکا ہے ان کو ختم نہیں کرے گا، بلکہ وہ وتر اسی طرح برقرار رہیں گے۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ یہی قول ہے امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کا بھی، اور یہی ہے امام مالک بن انس رحمہ اللہ کا، اور ابن مبارک رحمہ اللہ کا، اور امام احمد کا، اور فرماتے ہیں وَهَذَا أَصَحُّ، اور یہی صحیح ترین موقف ہے، لِأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم قد صلی بعد الوتر، کیونکہ مختلف سندات سے یہ مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر کے بعد بھی نماز ادا فرمائی تھی، لہذا یہ کوئی واجب نہیں ہے کہ نماز کے رات کی جو نماز ہے صلاۃ اللیل قیام اللیل، اس کے آخر میں صرف وتر ہی پڑھنا واجب ہو اور ان کے بعد کوئی دوسری نفلی عبادت آپ نہ کر سکتے ہوں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ مستحب یہی ہے کہ آپ رات والی عبادت کے آخر میں وتر کو رکھیں، لیکن اگر وتر پڑھنے کے بعد میں رات کے آخری حصے کو بھی آپ نوافل پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ اور یوں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ تراویح کے ساتھ وتر نہ پڑھیں اور بعد میں جب آپ اٹھیں رات کے آخری حصے میں اور نوافل پڑھیں تو ان کے آخر میں وتر پڑھ لیں، اس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی امام صاحب ہے جو تراویح کا امام ہے تو وہ اگر تراویح کے ساتھ وتر نہیں پڑھائے گا تو پھر یہ خدشہ ہے کہ لوگ وتر پڑھیں گے ہی نہیں،